بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغام میں اپنا ایجنسیوں کے نام، آئی ایس آئی کے نام اور جتنی بھی ایجنسیاں پاکستان کے اندر ہیں ان کے نام یہ پیغام میں ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ آپ تمام دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ میرا یہ پیغام جس طرح بھی ممکن ہے ایجنسیوں تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کے بیٹوں طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی کی تاریخ کے وارثوں، جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو انگریزوں نے ہمیں دو چیزیں جو ہے وہ بنا کر دے کر گئے تھے۔ ان میں ایک تھا نظام تعلیم جو لارڈ مکالے نے بنا کے دیا، اور دوسری تھی ایجنسیاں کے جو رابرٹ کاتھیوم نے ترتیب دی۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، ویکیپیڈیا پہ جائیں اور ایجنسیوں کی بنیاد کب پڑی اور اس کا بانی کون تھا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کافروں نے ہمارے نظام، نظریات، وطن کے سینے میں کون سا خنجر پیوست کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسلام کے خیر خواہ ہیں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ امریکی اسرائیلی مفادات کے سہولت کار، دنیا پرست، طاقت اور اختیارات کی ہوس کے پجاری آپ کے نظریات اور آپ کی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر نظام تعلیم کی بنیاد لارڈ میکالے نے رکھی تھی، اس کا ہدف و نظریہ یہ تھا کہ مسلمان کبھی بھی اس قابل نہ بن سکیں کہ یہ دنیا میں کوئی معتبر مقام حاصل کر سکیں، اور ایسا ہے۔ ہم لارڈ میکالے کے دیے ہوئے نظام کو سنبھال رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان۔ ہم 70 سالوں میں اپنا نظام تعلیم تک ترتیب نہیں دے پائے، جو قوم کی نظریاتی، فکری، اخلاقی تربیت کی بنیاد ہے۔ نظام تعلیم میں ہم نے اتنے طبقات بنا دیے ہیں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سرکاری اسکول، پرائیویٹ سیکٹر، بیکن ہاؤس، اور پھر وہ لیول جس میں صرف آرمی میں جانے والے بچے جو ہے وہ داخلہ لیتے ہیں، اور ان سکولوں کے اندر کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف انگریزوں کی ذہنی غلامی کا عکاس ہے۔ اور آرمی سکولوں میں پڑھنے والے تمام بچے وہ سیکولر اور لبرل ہوتے ہیں، ان کا اسلام کے نظریات سے، قرآن کی محبت سے، نبی کی سیرت سے کوئی رشتہ ڈیولپ نہیں کیا جاتا۔ جہاں پہ ہم مجموعی طور پر ایک بیمار نظام تعلیم کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نظام سنبھالنے والے جو شخصیات ہیں، جن اداروں سے نکلتے ہیں، ان اداروں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ہمارے نظریات کے ساتھ، ہماری بہتری کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے، اسلام اور پاکستان کے مخلص بیٹوں سے یہ گزارش کروں گی کہ نظام تعلیم کی درستگی کا برائے مہربانی اس کے لیے اقدامات کیجیے۔ درست اور مناسب لوگوں کو نظام تعلیم کی ذمہ داری دیجیے، ایسے لوگوں کو نظام تعلیم دیجیے جو جدید تقاضوں کے مطابق نصاب کو اور نظام تعلیم کو مضبوط بھی کر سکیں، مرتب بھی کر سکیں، اور جہاں پر ہم جدید تقاضوں کو پورا کر سکیں وہاں پر ہم ساتھ قرآن پاک اور سیرت النبی کو بھی لازمی نصاب کا حصہ بنائیں، تاکہ کسی بھی سکول میں، کسی بھی ادارے سے پڑھ کے نکلنے والا بچہ وہ ایک مکمل مسلمان ہو۔
وہ قرآن کے پیغام اور نبی کی سیرت سے واقف ہو اور اسلام کے عقائد و نظریات کا احترام کرتا ہو۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کے نظریات اور انگریزوں کی کتابیں، انگریزوں کی تاریخ پڑھ کر بیکن اور جو ہائی لیول کے جو ادارے ہیں ان سے نکلنے والے جو افراد جو سرکاری اداروں کو سنبھالتے ہیں، جو ایجنسیوں میں جاتے ہیں، جو جرنیل بنتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت کہیں پر بھی کسی بھی اعتبار سے اسلام کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ واقعی اسلام اور پاکستان کے مخلص ہیں تو آپ نظام تعلیم کی درستگی کا انتظام کیجیے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایجنسیوں کے اہداف کو اثر نو نئے سرے سے آپ ان کو مرتب کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ زمینی سرحدوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے نظریاتی سرحدیں، کہ اگر ہم نظریاتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو کافر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ذہنوں میں قابض ہیں، ان کو تلوار اٹھانے کی یا آپ کی سرحد عبور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن غوری میزائل یا اپنی اٹامک انرجی کا جو ہے وہ آپ دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے اس پہ بولتے ہیں، اس نے کیا دیا اسلام کو اور کیا دیا پاکستان کو؟ ہم فحاشی، اریانی، سیکولرزم، لبرلزم، سود کے نظام، قتل و غارت، جنسی درندگی، سٹریٹ کرائم، ہر جگہ پر ذلتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے یہ غوری مزائل آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ آپ کے یہ ایٹمی اثاثے آپ کو کیا دیں گے؟ کیا یہ آپ کو وہ فخر دے سکتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بیٹے پر فخر کر سکیں کہ ہاں یہ ہیں اسلام کے وارث؟ کیا یہ ایٹمی اثاثے ہمارے شرم و حیا کو واپس لوٹا سکتے ہیں؟ کیا یہ ایٹمی اثاثے ہمارے خاندانی نظام کو قائم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایٹمی اثاثے آپ کے گھروں کے اندر شرم و حیا، قرآن، اسلام کے نظام کو زندہ کر سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہتھیاروں کی باتیں، ہتھیاروں کے دبدبے، ہتھیاروں کے قصے سنانا چھوڑیے قوم کو، اور اپنے نظریات کی اور اپنے حالات کی اور اپنے معاشرے کی خبر لیجئے، اور دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے پھینکا جا رہا ہے۔ قصور کے اندر کے واقعہ کو آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 100 بچوں کو، اس سے زیادہ ہوگا یہ میرا اندازہ ہے، کہ ان کے ساتھ جنسی درندگی کا کھیل کھیل کے جو ہے وہ ان کو مار کے نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا غوری مزائل کیا کرے گا؟ یہاں پہ آپ کے ایٹمی اثاثے کیا کریں گے؟ کیا ان معصوم بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کر سکیں گے؟ نہیں، وہ حفاظت کریں گے وہ نظریاتی مجاہد جو صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور طارق بن زیاد کے کردار کے حامل ہوں گے، اور وہ آپ کے ادارے کبھی پیدا نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے اداروں کے اندر چلنے والا نظام، نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو درست نہیں کرتے، اور اپنی ایجنسیوں کے اہداف کو نئے سرے سے مرتب نہیں کرتے۔ رابرٹ کاتھیون کے بنائے ہوئے لکیروں کو آپ پیٹ رہے ہیں 70 سال سے، آپ کو یہ نہیں نظر آتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خدا را رحم کیجئے اپنی حالت پر بھی، اس قوم پر بھی، اسلام پر بھی، مسلمانوں پر بھی، پاکستان پر بھی، اور اپنی ذمہ داریوں کا رخ بدلیں، اپنی فلسفی کو، اپنی پالیسیوں کو قرآن پاک کے احکامات سے مقدم مت کریں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت مت دیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دانشمند نہیں ہیں، آپ اسلام کے نظریات، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں سے زیادہ بہتر اصول نہیں لا سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے رہنما حیات قرآن پاک، اس کو تھامیں اور اس کے احکامات کے مطابق چلیے، اور اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ جرائم کی، مجرموں کی، غداروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسلام کا نام لینے والوں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ تمام حق پرست علماء کو
قتل کر دیا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ میڈیا کا استعمال کر کے اس وقت پورے میڈیا کے اوپر ایلومیناٹی کا قبضہ ہے، اور وہ اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ جو نظریہ وہ چاہتے ہیں وہ پاکستانی قوم کے ذہنوں میں ڈھلا جاتا ہے، اور ہمارے دانشور ان نظریہ کا دفاع اور ان کی تشریح کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں تھامیں گے، تو یہ طے ہے کہ جب تک ہم سیرت النبی کو نہیں تھامیں گے، ہم ذلیل و خوار رہیں گے، اور آپ سب سے بڑے مجرم رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، کیونکہ آپ تخت الٹتے ہیں، کیونکہ آپ تخت بناتے ہیں، کیونکہ آپ تخت گراتے ہیں۔ تو برائے مہربانی کوئی ایسا تخت بنائیے، کوئی ایسا جانشین لائیے جو اسلام کے نظام کو، قرآن کو نافذ کرے، جو مسلمانوں کے جھکے ہوئے سروں کو اٹھائے، جو ہمیں ہمارا شرم و حیا واپس دلا سکے، جو ہمیں ہماری اقدار واپس دلا سکے، جو ہمیں ہمارا وقار واپس دلا سکے، جو ہمیں انسانیت واپس دلا سکے، جو ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو لوٹا سکے۔ میرا آپ کے ساتھ گلا شکوہ بنتا ہے، میں آپ کی ایک بہن ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اور میرے ان شکووں اور شکایات کو منفی روپ دے کر میرا نام بدنام کیا جا رہا ہے، مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور ISI کے باقاعدہ نام استعمال کرنے والے پیجز کے اوپر میرے خلاف جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا میرا جرم سچ بولنا ہے؟ اور کیا سچ بولنے والوں کو آپ ایسے ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، اور پھر آپ اپنے آپ کو ہیرو بھی کہتے رہیں گے؟ تو برائے مہربانی اپنا رخ، اپنا رویہ اور اپنے نظریات کو درست کریں، اور اپنے نظام کی جو بنیادیں ہیں ان کو درست کریں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ انصاف کر سکیں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہتر سے بہتر انداز میں اپنی دعوت، حق کی آواز بلند کرتی رہوں، اور انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی۔ اور تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ میرا یہ ریکارڈڈ پیغام برائے مہربانی ایجنسیوں تک، جرنیلوں تک، ذمہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ اس امت کی بیٹیاں، پاکستان کی اسلام کی بیٹیاں کیا چاہتی ہیں۔ ہم اسلام چاہتے ہیں، قرآن چاہتے ہیں، اور اسلام کے نظام اور نظریات کا احترام چاہتے ہیں، اپنی قومی زبان کا وقار چاہتے ہیں، اپنے اداروں کی فعالی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تمام ممالک سے آگے ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر میدان میں سر اٹھا کر چلیں، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک نظام کی بنیادوں کو درست نہیں کریں گے، اور نظام کی بنیادیں ہیں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم، اور اس کے بعد میڈیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیجئے، اس کے لیے اخلاق و ضوابط بنائیے۔ فحش ویب سائٹ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ، پاکستان کی لوکیشن میں جو ہے وہ اس کو بلاک کیجئے، اور انتہائی سخت سزائیں مقرر کیجئے۔ فرقہ پرستی کے حوالے سے جو مواد ہے اس پہ پابندی لگائیں، تاکہ اخوت، مساوات اور اسلام کے نظریات کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہم زندہ کر سکیں۔ یہ نفرت، تعصب، کدورت، نسلی، علاقائی، صوبائی، فرقہ وارانہ نفرتوں اور فتنوں کا جو ہے وہ پرورش کرنا بند کیجئے، اور خدا را مسلمانوں کو ایک کیجئے، اور فرقہ پرست اسلام سے نکال کے ان کو حقیقی اسلام سے روشناس کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انصاف کر سکیں اپنے شعور سے اور اپنے فرائض سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لرزشوں کو، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احسن معیار پر پورے نہیں اتر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے۔ فی امان اللہ۔